بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده لا شريك له. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پر محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعا سرکار امام زمان. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. صلوات پر محمد وعلى
دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، برپا کی جاتی ہیں، ان تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ قرآن مجید اس آیہ کریمہ میں ایک عظیم پیغام، جو پیغام فطرت انسانی ہے، ارشاد ہوا حل ادلکم علی تجارت، کیا تمہارا رب، کیا تمہارا پروردگار تجھے ایک ایسی تجارت کی دعوت دے، تجھے ایک ایسے بزنس کی دعوت دے جس میں نفع ہی نفع ہو، جس میں ذرہ برابر بھی نقصان نہ ہو۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ خدا اس بندے کو نماز کی دعوت کیوں نہیں دے رہا، روزے کی دعوت کیوں نہیں دے رہا؟ دعوت دے رہا ہے تجارت کی، دعوت دے رہا ہے بزنس کی، کہ آ اپنے رب سے تجارت کر، آ اپنے رب سے بزنس کر۔ میں کہوں پروردگارا تو نماز کی دعوت دیتا، تو روزے کی دعوت دیتا، تجارت کی دعوت، بزنس کی دعوت، اللہ کی آواز آئے گی میں نے اس انسان کو بنایا ہے، میں اس کی فطرت سے بہتر واقف ہوں کہ یہ کس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کے دل میں جو سب سے زیادہ محبت ہے وہ ہے بزنس کی محبت، وہ ہے تجارت کی محبت، اس کی نیچر میں ہے، اس کی طبیعت میں ہے۔ یہ 10 روپیہ لگا کر 100 کمانا چاہتا ہے، یہ 1000 لگا کے 1 لاکھ کمانا چاہتا ہے، یہ 1 لاکھ لگا کے 1 کروڑ کمانا چاہتا ہے۔ منیمم انویسٹمنٹ میکسیمم پروفٹ، یہ اس کی نیچر ہے۔ تو میں نے بھی چاہا اس کو اس کی نیچر کی دعوت دوں کہ آپ اپنے رب کے ساتھ بزنس کر، ایسا بزنس جس میں نقصان کا تصور ہی نہیں ہے، ایسا بزنس جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ منیمم لگا، میکسیمم تجھے عطا کروں گا، کم سے کم دے، زیادہ سے زیادہ تیری جھولی بھر دوں گا۔ فرمایا اس بزنس کا سب سے پہلا فائدہ جو یہ ہے تنجیکم من عذاب علیم، اے بندے تجھے عظیم اور علیم اور دردناک عذاب سے بچا لوں گا۔ اگر تو یہ بزنس اپنے رب کے ساتھ کرے، اگر یہ بزنس اپنے خدا کے ساتھ کرے، اگر یہ تجارت، اگر یہ کاروبار تو اپنے پروردگار عالم کے ساتھ کرے، تو پہلا انعام تجھے یہ عطا کروں گا کہ میں تجھے عذاب قبر سے بچا لوں گا، تجھے عذاب قیامت سے بچا لوں گا۔ پروردگارا یہ بزنس کیسے کروں، یہ تجارت کیسے کروں، تو کیا خریدے گا، میں کیا بیچوں گا؟ کوئی ایسی چیز تو میرے پاس ہونی چاہیے جو قابل فروخت ہو، اور تاکہ تو خریدے اور اتنی بڑی قیمت عطا کرے۔ فرمایا اس کے 2 شرط ہیں، اگر میرے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے تو 2 شرطوں کو ماننا پڑے گا، اگر اللہ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے تو 2 شرطوں کو ماننا پڑے گا۔ پہلی شرط یہ ہے تؤمنون باللہ، اپنے رب پر ایمان لا۔ دوسری شرط یہ ہے وہ رسول، اور میرے رسول پر ایمان لا۔ کسی مومن نے کہا مولانا ہم نے تو ایمان لایا، میں نے کہا نہیں ایمان نہیں لایا، تو نے اسلام لایا ہے۔ پہلی منزل ہے کہ تو ایمان لائے۔ اے مومن، اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے۔ تم نے لا الہ الا اللہ تو کہا، لیکن ابھی تک تم نے خدا کو نہیں سمجھا۔ تم نے محمد رسول اللہ تو کہا، لیکن ابھی تک تم نے اپنے رسول کو نہیں سمجھا۔ تمہارا ایمان ہے طوطے والا۔ آج تیرے مدرسے، تیرے مولوی، تیرے مفتی، ان کا کلمہ پڑھانا، کلمہ سکھانا، یہ ہے طوطے والا کلمہ۔ اچھا طوطا کیا کرتا ہے؟ جو سکھاؤ وہ بولتا ہے، جو رٹا لگواؤ وہی رٹا دہراتا ہے۔ آج کل ہمارے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے؟
ایمان ہے طوطے والا. طوطے نے کہا بولتے شیعہ کافر. سوچا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں خود کیا کہہ رہا ہوں نہیں سوچا. اور مجھے تو خوشی ہوئی جب منظور منگل ہے, اس وقت کا نام کیا ہے مجھے نہیں پتا, اس نے جب تقریر کی تو صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی. اور میں تو اپنے جوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ صحیح بخاری پڑھو, آپ صحیح مسلم پڑھو, آپ مستدرک حاکم پڑھو. اس نے کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول خدا فرماتے ہیں صحیح السند حدیث ہے کہ اگر کسی مسلم نے کسی مسلم کو کافر کہا, اگر کسی مسلم نے کسی مسلم کو, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کافر کہا اور اگر وہ کافر نہ تھا تو یہ کفر اسی کی طرف پلٹ کے جائے گا. اب طوطا میں نے کیوں کہا اس کی وجہ بتا دوں. اب یہ مینگل صاحب کہتے ہیں جس کی شکل بھی طوطے جیسی ہے, شیعہ علماء کی شکلوں پہ باتیں کرتے ہیں, اپنی شکل تو انہوں نے آئینے میں کبھی دیکھی نہیں. اس نے کہا دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اب تم نے شیعوں کو کافر نہیں کہا. اشرف علی تھانوی, بڑے بڑے تمہارے علماء, بڑے بڑے پیر و مرشد جس کے نام سے تیرا مکتب مشہور ہے, انہوں نے شیعوں کو کافر کہا. اب دو صورتیں ہیں, یا مانو شیعہ کافر ہے, اگر نہیں مانو گے تو جس نے کہا ہے اسے کافر ماننا پڑے گا. تو بچایا دین کو نہیں جا رہا, بچایا اپنے بڑوں کو جا رہا ہے. اگر مسلمان نے مصطفیٰ کو سمجھا ہوتا, اگر مسلمان نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہوتا, ارے یہ کلمہ طوطے والا کلمہ نہیں ہے. اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو سمجھ کے کہو, اگر محمد رسول اللہ کہتے ہو تو پرکھ کر کہو. اگر تم نے تقلیدی کلمہ پڑھا قیامت کے دن یہ تمہارے منہ پہ مارا جائے گا. محمد رسول اللہ ایسے کہو جیسے میدان احد میں علی نے محمد رسول اللہ کہا. پہلی منزل ہے, آواز کو تھوڑا بڑھا دے, پہلی منزل ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اگر میرے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہو, میرے رسول پر ایمان لاؤ اگر میرے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہو. اے خدا ایمان کیسے لاؤں؟ کہ اسلام نہیں, ایمان یعنی دل سے مان, اپنے وجود سے مان. جب کلمہ پڑھا ہے تو خدا کو سمجھ, جب محمد کا نام لیا ہے تو شریعت محمد سے لے. جب ایمان محمد کا لایا ہے تو کلام بھی محمد کا مان. لیکن آج ممبر سے کیا مجھے سکھایا جاتا ہے؟ ذرا پوچھ اپنے بڑوں سے کہ رسول نے فلاں صحابی کے بارے میں کیا کہا تھا. بتایا یہ جاتا ہے کہ فلاں صحابی نے فلاں صحابی کے بارے میں کیا کہا تھا. ایک لاہور کا بندہ ہے, بڑا مفتی ہے, ٹانگوں سے معذور ہے, اس قابل نہیں کہ میں یہاں سے نام لوں. میں کہتا ہوں اللہ بندے کو ٹانگوں سے معذور کرے, عقل سے معذور نہ کرے. ہم برملا ممبروں سے کہتے تھے اگر وہ ذاکر جو غلو پڑھے وہ شیعہ بھی ہو تو غلط کر رہا ہے, اگر غلو پڑھنے والا سنی بھی ہو تو بھی غلط کر رہا ہے. کیونکہ ہماری جنگ افراد سے نہیں ہے, افراد کی عادتوں سے ہے. یزید بھی ہمیں اس لیے برا لگتا ہے کیونکہ یزید کی عادتیں بری ہیں. حسین اس لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ حسین سے باتیں کمال والے ہیں. علی اس لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ علی میں شجاعت کی صفت ہے, بھاگنے کی صفت نہیں ہے. اگر میں کسی بندے کی تعریف کروں صفت کی وجہ سے, میں حسب پرست نہیں, میں نسب پرست نہیں, میں نسبت پرست نہیں. مجھے یہ دیکھنا ہے چاہے نبی کا بیٹا ہو, اگر صفت بری ہے تو خدا نے کہا نو یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. یہاں جنگ
دیکھنا ہے کس میں اچھی صفت ہے کس میں بری صفت ہے. اگر غلو کی صفت کسی شیعہ ذاکر میں ہے وہ بھی غلط ہے، اور اگر غلو کی صفت کسی اہل سنت یا کسی غیر مسلم میں بھی ہے تو وہ صفت بری ہے، کیونکہ ہماری جنگ صفات سے ہے. امام نے یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، فرمایا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا جو شرابی ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا جو فاسق ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا جو دین کا انکاری ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا جو غنا میں مبتلا ہے. امام صفات کو گناتے گئے تو اے مومن فخر صفت پر ہے. اچھی صفت ہے تو سلام ہے، بری صفت ہے تو لعنت ہے. یہاں صفت کی لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے کن پر؟ جن میں جھوٹ کی صفت ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، کن پر لعنت ہے؟ جن میں صفت ظلم ہے. اب ظلم کوئی بھی کرے اپنا ہو یا غیر ہو اللہ لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ صفت ظلم ہے. یہاں جنگ ہے کہ تمہارے وجود میں صفت کون سی ہے. تو اگر غلو کی صفت شیعہ ذاکر میں بھی آئے تو بری، سنی ذاکر میں بھی آئے تو بری. اور غلو کس حد تک؟ تم ہمیں غالی کہتے ہو، ہم غلو کرتے ہیں، کیا یہ غلو نہیں؟ اتنی توہین اس کی جس کے دل میں نبی کی اتنی محبت، اور یہ کہہ دینا کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان فرماتے ہیں امیر شام جس گھوڑے پہ چڑھا وہ گھوڑا جو کسی جنگ میں نبی کے ساتھ تھا کہ نہیں مجھے نہیں پتا لیکن انہوں نے کہہ دیا وہ گھوڑا کسی جنگ میں نبی کے ساتھ تھا، اور اس گھوڑے پر امیر شام سوار تھے، اور وہ گھوڑا جب دوڑ رہا تھا اور زمین سے جو مٹی اٹھ رہی تھی اور مٹی اس گھوڑے کے ناک میں جا رہی تھی، اس گھوڑے کے وہ ناک کا گندا پانی بھی اویس قرنی سے افضل ہے. یہ جملہ کہنا کہ پڑھا ہے نیٹ پہ آپ جا کر دیکھ لیجئے، کیا یہ توہین جناب اویس قرنی نہیں ہے؟ کیا یہ غلو نہیں ہے کہ جب تم کسی کو بڑھانے پر آؤ تو اس طرح بڑھاؤ اور کسی کو گھٹانے پر آؤ تو اس طرح گھٹا دو، صرف اس لیے کہ ہم حقائق کو ممبر سے بیان کرتے ہیں. تو میں آج ایک فکریہ جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز، اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو ہمیں اور اس ملت کو، مسلمانوں کے جوانوں کو یہ مت بتاؤ کسی صحابی نے کسی صحابی کے بارے میں کیا کہا. اگر ہمیں بتانا ہے تو یہ بتا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا. یہ کون سی بات ہے کہ آپ یہ بتاتے ہو عبداللہ ابن مسعود نے فلاں کے بارے میں کیا کہا، فلاں نے فلاں کے بارے میں کیا کہا. ارے یہ شیعت کا وتیرہ رہا. ہم نے کبھی بھی ممبر سے یہ نہیں کہا کہ جناب عمر نے علی کے بارے میں کیا کہا، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ابن عباس نے علی کے بارے میں کیا کہا، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ امیر شام نے علی کے بارے میں کیا کہا. ہم جب بھی علی کی فضیلت پڑھتے ہیں تو اس ممبر سے یہ بتاتے ہیں کہ رسول نے علی کے بارے میں کیا کہا اور قرآن نے علی کے بارے میں کیا کہا. تمہیں بھی اگر فضیلت صحابی بیان کرنی ہے تو یہ بتاؤ رسول نے کیا کہا تھا، یہ بتاؤ قرآن نے کیا کہا تھا. ہم جتنے فضائل پڑھتے ہیں وہ صحابی کی زبان سے نہیں ہوتے، وہ رسالت کی زبان سے ہوتے ہیں. علی کے لیے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی کے لیے رسول فرماتے ہیں ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے. علی کے لیے رسول فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے اسی طرح تو میرے لیے ہے. علی کے لیے رسول فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. علی کے لیے رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. علی کے لیے رسول نے فرمایا تھا النظر الى وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے لیے رسول نے فرمایا تھا
ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ علی کے لیے رسول نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں میرے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ابوہما، اور ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ علی کے لیے رسول نے فرمایا تھا یا علی مثلک مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے جیسی ہے۔ ارے دنیا کعبے کے در پہ جاتی ہے، کعبہ کسی کے در پہ نہیں آتا، دنیا علی کے در پہ آتی ہے، علی کسی کے در پہ نہیں جاتا۔ جو کعبے کے در پہ جائے وہ حاجی کہلائے، جو علی کے در پہ آئے وہ مومن کہلائے۔ ارے رسول بتائیں گے کہ علی کیا ہیں، اتنی کتابیں علی پہ لکھی گئی اور تو جذبات میں آتا بھی ہے ان کے دفاع کے لیے، پڑھتا کیا ہے؟ بات تعصب میں چلی جائے گی، وہ جملے میں ادا نہیں کروں گا۔ کرے اس کی اتنی فضیلت، تمہیں وہ فضیلت تو یاد ہے لیکن اس کی فضیلت یاد نہیں جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے۔ علامہ طاہر القادری صاحب نے مناقب علی ابن ابی طالب پہ کتاب لکھی، مجھے نہیں پتا چھپی کہ نہیں، انٹرویو میں سن رہا تھا، 6-7 جلدوں کو مترتب کتاب جس میں تمام اہل سنت کی کتابوں سے مولا علی کی فضیلت میں احادیث کو جمع کیا۔ میں کہتا ہوں کسی علی کے علاوہ کسی اور صحابی پہ تم مجھے ایک کتاب بھی دکھا دو، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جہاں علی آ جائے وہاں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ مت بتاؤ فلاں صحابی نے فلاں صحابی کے بارے میں کیا کہا تھا، ہمیں یہ بتاؤ رسول نے کیا کہا تھا۔ کوئی بھی صحابی، ابو ذر ہے، بتاؤ ابو ذر کے لیے رسول نے کیا کہا، سلمان کے لیے کیا کہا، مقداد کے لیے کیا کہا، جناب ابوبکر کے لیے کیا کہا، جناب عمر کے لیے کیا کہا، جناب عثمان کے لیے کیا کہا، معاویہ کے لیے کیا کہا، ابو سفیان کے لیے کیا کہا۔ اچھا تم نہیں بتاتے تو ہم بتاتے ہیں، تو پھر غصہ کیوں آتا ہے؟ اچھا اور ایشو کیا ہے، ایک بڑا زبردست ایشو ہے، جو بھی بندہ صحیح بات کرے، مجھے اتنی خوشی ہے اس سال کہ جتنے یہ مسائل اٹھ رہے ہیں الحمدللہ شیعت گھٹ نہیں رہی۔ مجھے آسٹریلیا سے، مجھے پنجاب سے، مختلف جگہوں سے اہل سنت کے جوان میسج کرتے ہیں۔ کراچی سے بھی 2 جوانوں نے میسج کیا مولانا ہم نیو کمر شیعہ بننا چاہتے ہیں، کچھ سوالات ہیں۔ تو جیسے جیسے علم بٹ رہا ہے ویسے ویسے علی بٹ رہے ہیں، اور کیوں نہ ایسا ہو، کیونکہ نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جہاں جہاں علم ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا۔ بہت انہوں نے اپنے جوانوں کو روکا، لیکن یہ وہ زمانہ اب نہیں ہے کہ آپ اسے منع کرو کتاب نہ پڑھو۔ طارق مسعود رو رو کے، ایک تو ان کی جو کانفرنس ہوئی مگر مچ کے آنسو بہا رہے تھے، حسین پہ تمہیں رونا نہیں آیا، کربلا پہ رونا بدعت ہے۔ لیکن فاروقی ایک تقریر کرتا ہے، دھاڑے مار مار کے طارق مسعود رو رہا تھا، اور منبر پر آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمارے پڑھے لکھے بزنس مین داڑھیوں والے آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم معاویہ کے سامنے رضی اللہ عنہ کیوں لگائیں۔ کہتا ہے میرا دل جگر خون روتا ہے۔ بھئی خون کیوں روتا ہے، تم جواب دو۔ کہ نہیں، جواب نہیں دینا، تمہیں طوطا بننا ہے۔ جو ہم کہیں سوال یہ آتا ہے میرے بڑے نے یہ کہا تھا، اشرف علی تھانوی نے یہ کہا تھا، بریلوی صاحب نے یہ کہا تھا، یہ کیوں نہیں بتاتے رسول نے کیا کہا تھا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے اللہ نے کیا کہا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے قرآن نے کیا کہا؟ کیونکہ ہمت ہی نہیں ہے، بڑا پیسہ خرچ کیا۔ دیکھیے کسی شخصیت کو شخصیت بنانے میں ٹائم لگتا ہے، بے شک۔ کسی خطیب کو خطیب بننے میں، اب ہمیں تو 12-13 سال ہو گئے، ہم تو آنکھوں میں خطیب بنتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور گرتے ہوئے بھی دیکھا۔
کوئی پروٹوکول سے خطیب بنتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ہوں تو خطیب بنتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 8-10 گارڈ ہوں تو خطیب بنتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 30-40 لوگ اپنے لاؤ، بہوا والے بھی اپنے، رونے والے بھی اپنے، تب بندہ بڑا ذاکر بنتا ہے۔ مختلف طریقے، طور و طریقے کسی کو خطیب بنانے کے لیے۔ قبلہ طارق جمیل صاحب بڑے بڑے علماء تھے اہل حدیث کے، دیوبند کے، انہوں نے طارق جمیل صاحب کے پیچھے بڑی محنت کی۔ ایک بندے کو اس جگہ پہ لانا پیسہ لگتا ہے، محنت لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے۔ تبلیغی جماعت کا کوئی بھی ایسا اجتماع نہیں تھا جس میں مین خطیب تھے مولانا طارق جمیل صاحب، قابل عزت و احترام۔ ہر جگہ ان کو بلایا جاتا تھا، سالوں محنت کی۔ جب طاہر القادری صاحب کینیڈا چلے گئے، اس کے بعد طارق جمیل کا ستارہ بہت اوپر آیا، کیونکہ اہل سنت میں تو کوئی اور خطیب ہے ہی نہیں۔ ایک طاہر القادری صاحب تھے، زیادہ زیادہ خطابت کرتے تھے، مجلسیں پڑھتے تھے، ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں۔ دوسرے پھر طارق جمیل صاحب ابھرنے لگے، بالکل اوپر تک آئے۔ جس بندے کے پیچھے 30 سال کی محنت ہو، اس بندے نے ایک جملہ کہہ کے، میں ناسبیت کو بتا رہا ہوں، تعصب کو بتا رہا ہوں، ایک غلطی اس بندے سے ہو گئی جس غلطی نے شاید طارق جمیل کو جنتی بنا دیا ہو۔ یہ تو جہنمی ہو گئے، لیکن خود مولانا صاحب اس جملے کی وجہ سے جنتی ہو گئے ہوں گے۔ ایک جملہ کہا کہ گھبرائے ہوئے کیوں ہو، آج کے بعد علی کو مولا کہو۔ جب تمہارے رسول نے مولا کہا تو تم بھی علی کو مولا کہو۔ اس جملے کے بعد طارق جمیل پر کسی بھی تبلیغی جماعت کے اجتماع میں تقریر کرنے پر پابندی، کہ آج کے بعد تم ہمارے اجتماع میں نہیں آ سکتے کیونکہ تم نے لوگوں کو سچ بتایا ہے۔ ہم نے اس لیے تمہیں تھوڑی تیار کیا تھا۔ اچھا، دوسرا ان کا حربہ کیا ہے؟ جو بھی بندہ سچ بولے نیچے کمنٹس پڑھیں یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ جواب اور کوئی نہیں۔ محمد علی مرزا کچھ بولے نیچے کمنٹس پڑھیں گے یہ بدبخت بھی شیعہ ہو گیا ہے۔ طارق جمیل صاحب کچھ بولے نیچے لکھتے ہیں یہ بھی شیعہ ہو گیا ہے۔ مولانا طاہر القادری ایمان ابو طالب پہ بات کریں، ہاں بھائی یہ بھی شیعہ ہو گیا۔ مولانا اسحاق کچھ کہیں، کہتے ہیں یہ بھی شیعہ ہو گیا۔ کوئی اہل سنت کا جوان مسجد میں جائے، مفتی سے کوئی سوال بھی کر لے تو کہتے تو بھی شیعہ ہو گیا ہے۔ بھائی اس سے تو ثابت ہو گیا جہاں جہاں حق آتا ہے وہاں وہاں شیعہ آتا ہے۔ جہاں جو حق کی بات کرے تجھے شیعہ نظر آتا ہے، اور کیوں نہ نظر آئے، کیونکہ امام حق کے ماننے والے ہیں کہ جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں حق جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، اگر تم نے دین کو سوچ سمجھ کے لیا ہوتا، اگر فکر کر کے لیا ہوتا۔ اچھا، ایک میں ظاہر ظہور ایگزامپل دیتا ہوں۔ اتنے کتنے لوگ آپ کو ملے ہیں جو یہ کہیں کہ ہم پہلے شیعہ تھے اب سنی ہوئے ہیں؟ مجھے آج تک نہیں ملے۔ جو ایک دو ملے بھی ہوں گے وہ بیوقوف ہی ہوں گے، ریشو بہت کم ہوگا، شاید ایک دو ایسے ہوں۔ لیکن اتنے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم پہلے شیعہ نہیں تھے؟ یہ مکتب ہی ایسا ہے جو ایک بار آ جائے وہ علی کا نوکر بن ہی جاتا، پھر واپس نہیں جاتا جب تک عقل ہو۔ اب مولا کا جملہ سنیے۔ آج پہلی مجلس سے میں تھوڑا حالات حاضرہ بھی پڑھوں گا، کل آپ سے ٹاپک پہ بھی بات کروں گا۔ مولا فرماتے جب فتنوں کا زمانہ ہو، کیونکہ ایمان ایک طاقت ہے، ایمان عقل کا نام ہے۔ بے وقوف کبھی مومن نہیں ہوتا، اور بے وقوف یہ ایک بیماری ہے جس پہ میں کل پڑھوں گا، اور ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج بہت مشکل ہے، کہ وہ علاج کیسے ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ فرمائے مومن ایمان عقل ہے۔ عقل مندی انسان کو لڑنا بھی سکھاتی ہے، صبر کرنا بھی سکھاتی ہے۔ میدان احد میں علی لڑ رہے ہیں، لیکن ایک وقت ہے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، خاموش کھڑے ہیں، یہ عقل مندی ہے۔ کبھی حسن صلح کر رہے ہیں، کبھی حسین تلوار اٹھا کے لڑ رہے ہیں، یہ عقل مندی۔ کبھی تجھے دشمن سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی صبر کرنا پڑتا ہے۔
وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس زمین کا انتظار کرنا پڑتا ہے جو کرب و بلا جیسی ہو، ان ساتھیوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے جو حر اور حبیب ابن مظاہر جیسے ہیں۔ تو شیعہ عقل مند نہج البلاغہ کے جملے، اے انسان و اے مومن و علی والے، اگر فتنوں کا زمانہ ہو تو ایسے بن جاؤ جیسے اونٹنی کا بچہ۔ مولا کیا مطلب؟ فرما اس بچے کی طرح بن جا، کیونکہ اونٹنی کا بچہ ہے، نہ کسی کو سواری کرنے دے، یعنی اس قابل بھی نہ ہو کوئی سواری کرے، نہ اس قابل ہو کوئی اس سے دودھ نکال سکے۔ تو کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ دودھ نکال کے لے جائے، کوئی ایسا کام بھی نہ کرنا کوئی سواری کرے۔ 26 سے 30 FIR کٹی تقریباً سکھر سائٹ پہ، ببرلو سائٹ پہ۔ 15 جوان تھے، جن میں 6 وہ تھے جو اہل سنت تھے، جن پہ FIR کٹی، جنہوں نے لعنت بھیجی تھی۔ اچھا FIR کٹ گئی، پھر ویڈیو کلپ آ گئے، FIR کٹنے کے بعد رونے لگے، چھڑواؤ، اماں گھر میں رو رہی ہے۔ میں نے کہا بندے خدا اگر کام کرنا ہے تو پھر علی کی طرح رک کے کرو، اگر ہمت نہیں ہے پھر ایسے کام نہ کیا کرو، اگر کرنا ہے، اگر دم ہے تو پھر نہ FIR سے ڈرو نہ کسی اور چیز سے ڈرو۔ لیکن یہ روش صحیح نہیں ہے، روش اہل بیت والی۔ قرآن کی آواز آتی ہے اے مومن جب جہاد کرو تو اس اسلحے کے ساتھ جہاد کرو جس کے ذریعے دشمن تیرے ساتھ لڑ رہا ہے۔ عربی کا لفظ ہے کافہ۔ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کرنا چاہے، انڈیا نے ایٹم بم بنایا، پاکستان ایٹم بم بنایا، جنگ رک گئی کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی وہی چیز آ گئی جو اس کے پاس تھی۔ تو دشمن جس ذریعے سے تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے، تم بھی اسی ذریعے کو دشمن کے سامنے آزماؤ۔ اچھا لعنت بھیجو گے کیا ہوگا؟ FIR کٹ جائے گی، مشکلات بنے گی، جیل میں چلے جاؤ گے، 4 بڑے بیچ میں آئیں گے، پھر وہی صلح، پھر وہی معافی، فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا راستہ بتاؤں کہ لعنت کی لعنت بھی ہو جائے، FIR کی FIR بھی نہ کٹے، کام بھی ہو جائے اور مسئلہ بھی ایجاد نہ ہو۔ روش اگر اچھی انتخاب کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، طریقہ اگر صحیح انتخاب کریں گے دشمن کے مقابلے کے لیے، دشمن کو شکست بھی دیں گے۔ ذلیل تو وہ ویسے ہو چکے، اتنی بڑی ریلیاں نکالی، لیکن 2 نعرے مارنے کے بعد اپنے ہی ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے حسین کے مقابلے میں کوئی آئے اور حسینیوں کے مقابلے میں آئے اور خدا اسے ذلیل نہ کرے؟ یہ تو قرآن کی آواز ہے، جنہوں نے رسول کو اذیتیں دیں، اللہ کہتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے جو رسول والے رسول کو اذیتیں دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے مقابلہ کیسے کرنا ہے، مجھے دشمن سے لڑنا کیسے؟ دیکھیے چھوٹا سا موبائل ہے، اس موبائل سے جتنا آپ دشمن کو شکست دے سکتے ہیں کسی سے نہیں دے سکتے۔ آج سب سے بڑا اسلحہ ہے موبائل۔ 8 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھتے ہو، آدھا گھنٹہ علی کے لیے نکالو، آدھا گھنٹہ ڈیلی، آدھا گھنٹہ اپنے مکتب کے لیے نکالو۔ اے جوان تجھے ایڈیٹنگ آتی ہے، تجھے پرنٹنگ آتی ہے، تجھے ٹیکسٹنگ آتی ہے، مختلف چیزوں میں تو ماہر ہے، تو آدھا گھنٹہ دین کے لیے نکال، آدھے گھنٹے کے لیے اپنے امام زمانہ کے لیے عباس بن جا، آدھے گھنٹے کے لیے اپنے وقت کے امام کے لیے علی اکبر بن جا، آدھے گھنٹے کے لیے اپنے وقت کے امام کے لیے قاسم بن جا۔ ہر ایج کا بندہ اپنے مکتب کے دفاع کے لیے کام کر سکتا ہے۔ آسان طریقہ، ایک مرتبہ آپ کہتے ہو کہ میری فلاں فلاں پہ لعنت، آپ کہتے ہو FIR کٹ جائے گی۔ دوسرا طریقہ، آپ یہ مت کہو کہ فلاں فلاں پہ لعنت، آپ یہ لکھو رسول نے کس کس پہ لعنت بھیجی۔ کتاب میں بتاؤں گا، حوالہ میں دوں گا، کتاب اہل سنت کی مستدرک حاکم اٹھا لو، صحیح مسلم اٹھا لو، صحیح بخاری اٹھا لو، طبری اٹھا لو، ابن خلدون اٹھا لو، پوری تاریخوں میں لکھا ہے کہ رسول خدا نے بنی امیہ کے لیے کیا کہا، رسول نے بنی تمیم کے لیے کیا کہا، رسول نے ابو سفیان کے لیے کیا کہا، رسول نے معاویہ ابن ابی سفیان کے لیے کیا کہا۔ اب پوسٹ یہ مت لگانا کہ میں کیا کہتا ہوں، لکھنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حبیب نے فرمایا۔ یہ محمد علی مرزا کا کلپ بھی ہے، میں نے بھی اس محرم میں پڑھ دیا ہے، مشہور روایت ہے، صحیح السند روایت ہے کہ ایک اونچائی سے رسول نیچے اتر رہے تھے اور نیچے سے 3 لوگ اوپر آ رہے تھے۔ ایک گدھے پہ سوار تھا، ایک گدھے کو ہانک رہا تھا،
ایک کے ہاتھ میں گدھے کی رسی تھی. رسول نے جیسے تینوں کو دیکھا کہا سوار پر بھی لعنت, ہانکنے والے پر بھی لعنت, جس کے ہاتھ میں رسی ہے اس پہ بھی لعنت. میں نے تو پڑھ دیا, اب خود جا کے ڈھونڈ یہ تینوں کون تھے. کلپ موجود ہے, حوالے موجود ہیں. اب جب آپ لکھو گے نا رسول خدا نے فرمایا کہ سوار پر, ہانکنے والے پر, فلاں فلاں پہ لعنت. اور بھی ایک بچہ تھا جو پیدا ہوا مکے میں, جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا مدینے میں رسول کے پاس آتے تھے, یا رسول اللہ اس کا نام رکھیے. جب مروان پیدا ہوا, نام ہی مروان ہے, رسول خدا کے پاس لایا, رسول اللہ اس کا نام رکھیے. رسول خدا نے فرمایا اس پر بھی لعنت, اس کے باپ پر بھی لعنت. حدیث کو جملے روایت تاریخ بھری ہوئی ہے. اب ایف آئی آر کس پہ کاٹے گا؟ ہے جرت مصطفیٰ پہ ایف آئی آر کاٹے. آپ کو صرف علم پھیلانا ہے. جتنی کمر آپ کی مضبوط ہے کسی کی نہیں, جتنے دلائل آپ کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں, جتنے حوالے آپ کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں. وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں میں ذلیل ہو جائیں گے. اچھا, ایک اور اصول انہوں نے بڑا بنایا کہ اگر کوئی کسی صحابی کو گالی دے وہ کافر ہے. میں نے کہا بہت خوب, اس اصول پہ ہم شیعہ عمل کریں گے. ابو سفیان سے لے کر امیر شام تک واقعاً اگر کوئی کسی کو گالی دے, برا بلا کہے, وہ کافر ہے. اصول تمہارا ہے, سائن آ کر میں کروں گا. اصول بنا دو, شہر کے بزرگوں کو بٹھا دو, بڑے بڑے لوگوں کو بٹھا دو اور کہو آج کے بعد قانون ہے کہ جناب ابو سفیان سے لے کر امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان تک کسی بھی صحابی کو اگر کوئی برا بلا کہے وہ کافر ہے. اصول تیرا ہے, لیکن اس اصول میں تم خود پھنس جاؤ گے. پھر اس کے ایمان کا کیا ہوگا جس نے 70 سال علی کو برا بلا کہا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایسے اصول نہ بنا, تم خود پھنس جاؤ گے. اگر دین پھیلانا ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے مبعوث ہوا تاکہ لوگوں میں اخلاق حسنہ پیدا ہو. واللہ شیعہ کبھی گالی نہیں دیتا. یہ نہ میرے مکتب میں ہے, نہ میرے مذہب میں ہے, نہ علی کی تربیت میں ہے, نہ مولا کی تہذیب میں ہے. ہاں شیعہ لعنت بھیجتا ہے, کیونکہ لعنت بھیجنا اگر گناہ ہوتا 41 ٹائم 41 مرتبہ خدا قرآن میں لعنت نہ بھیجتا. جو عمل خدا کرے اس کا مطلب وہ عمل اچھا ہے, جو عمل رسول کرے اس کا مطلب وہ عمل اچھا ہے. مجھے وہی کرنا ہے جو میرے رسول نے کیا, مجھے وہی کرنا ہے جو میرے مولا امیر نے کیا, مجھے وہی کرنا ہے جو پروردگار عالم نے کیا. اب تاریخ پڑھو, تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو کس کا کردار کیا تھا. یہاں جنگ ہے, کردار کی جنگ. میں حسین کا کردار بتاتا ہوں تو یزید کا کردار بتا, میں علی کا کردار بتاتا ہوں تو امیر شام کا کردار بتا, میں زینب کا کردار بتاتا ہوں تو ہندا کا کردار بتا. ہم ایسے مولا علی کے پیچھے نہیں لگے. ہم میں سے کسی نے مولا کو نہیں دیکھا. ہاں بھائی, کس مسلمان نے صحابہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں. میں نے مولا کو نہیں دیکھا, آپ نے مولا کو نہیں دیکھا, ہم میں سے کسی نے مولا حسین کو نہیں دیکھا. لیکن اتنا عشق کیوں ہے؟ بھئی بندہ دیکھ کے عاشق ہوتا ہے, سن سنا کے کون عاشق ہوتا ہے؟ دیکھو تو عشق پڑھے نا. تو ہم نے تو حسین کو دیکھا نہیں, ہم نے تو مولا علی کو سنا نہیں. جس کو سن کر بندہ اتنا عاشق ہو جائے, دیکھ کر کیا عالم ہوگا. کیا سنا؟ کردار سنا. اگر تمہیں بھی کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈالنی ہے تو سنا. میں تو کہتا ہوں سنا. امیر شام کون تھا؟ سنا. ایک مجلس رکھو شان معاویہ میں, میں خود سننے آؤں گا, میں پورے مجمع کو لے کر آؤں گا کہ سنیں کہ شان امیر معاویہ کیا تھی, لیکن تو سنا. ہم خود نعرے ماریں گے, ہم خود درود بھیجیں گے, ہم خود تکبیریں پڑھیں گے. مولانا ضمیر اختر کو کہا تھا نا کہ بھائی ہم نشست رکھتے ہیں
تو مولانا نے ایک جواب دیا تھا، اچھا جواب تھا، میں نہیں کہوں گا برا جواب تھا، مولانا کو کہنا چاہیے تھا بھائی ہاں تم رکھو ہم آتے ہیں، ہاں اگر تم نہیں سنا سکتے تو پھر ہم سنائیں گے، کتابیں آپ کی، تاریخ آپ کی، طبری آپ کا، صحیح مسلم آپ کی، صحیح بخاری آپ کی، ہم سنائیں گے کہ کون رکا تھا، کون بھاگا تھا، کون شب ہجرت سویا تھا، کون بار بار رویا تھا، کس نے سلونی کا جواب دیا تھا اور کس نے کہا تھا بیٹی سے پوچھ کے آ کر بتاتا ہوں۔ یہ ساری تاریخ ہے۔ اگر تو اپنے بچوں کو تاریخ پڑھاتا کسی کے دل میں علی کی دشمنی نہ جاتی۔ سب سے بڑی پابندی کا مولانا شیعوں پر پابندی لگتی ہے، شیعوں کے جلوسوں کو روکا جاتا ہے، شیعوں کی مجلسوں کو روکا جاتا ہے، ان کے مولویوں میں پابندی لگتی ہے۔ میں نے کہا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، تاریخ میں جس پر سب سے پہلے پابندی لگی وہ تمہارا رسول تھا۔ آج تک کسی مسلمان جوان نے پوچھا اپنے مولوی سے؟ 100 سال تک رسول کے فرمان کے بیان کرنے پر پابندی تھی، 100 سال تک کسی کو اجازت نہیں تھی ممبر سے یہ بتائے کہ قال رسول اللہ، میرے حبیب نے یہ کہا۔ کسی کو اجازت نہیں تھی ممبر سے رسول کا فل، خاص لوگوں کو اجازت تھی، جمعے کے بعد صرف وہ بتا سکتے تھے کہ رسول نے کیا کہا۔ پابندی تھی میرے رسول کے کلام پر۔ تو مسلمان سوچ، جو معاشرہ، جو جوان، جو جنریشن 100 سال نبی کے فرمان نہ سن پائے، اس جنریشن میں اگر یزید حاکم بن جائے تو تعجب نہ کرنا، وہ جنریشن اگر قاتل حسین بن جائے تو تعجب نہ کرنا۔ اگر اپنی نسلوں کو یزید بنانے سے روکنا ہے تو نسلوں کو بتا تیرے حبیب نے کیا کہا تھا۔ کتابوں کو مت روک، علمی محافل سے مت روک، ہم اتحاد کے قائل ہیں۔ اتحاد کا مطلب ہے کہ مقدسات اہل سنت کو برا بھلا نہ کہا جائے، شرعاً حرام ہے، لیکن اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ علمی بحث نہ کی جائے۔ علمی بحث کرو، کتابیں لاؤ، حوالے بتاؤ، جوانوں کو بتاؤ۔ کیوں کسی کو طبری پڑھنے نہیں دیا جاتا؟ کیوں کسی کو اپنے خلدون پڑھنے نہیں دیا جاتا؟ واللہ اگر مسلمان علم کے قریب ہوتا آج اتنی جہالت نہ ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد وعلی بار دیگر صلوات پڑھے محمد وعلی۔ تو علم ہے جو انسان کے وجود کو بلند کرتا ہے، یہ علم ہے جو انسان کے کردار کو پاکیزہ کرتا ہے، یہ علم ہے جو انسان کے دل میں علی کی محبت کو اجاگر کرتا ہے، یہ علم ہے جو انسان کے عقل کو بلندیوں تک لے کر جاتا ہے، یہ علم ہے جو گنہگار کو حر بنا دیتا ہے، یہ علم ہے جو بیزر کو بوزر بنا دیتا ہے۔ اگر تو علم کے قریب جائے گا، معصوم فرماتے میرا چاہنے والا علم سے دور نہیں ہوتا، کیونکہ اگر شعور کو بڑھانا ہے تو علم کو بڑھانا ہوگا، اگر عقل کو بڑھانا ہے تو علم کو بڑھانا ہوگا۔ فرمایا جنت میں وہ جائے گا اور جنت میں مرتبہ اس کا بلند ہوگا جس کا علم سب سے زیادہ ہوگا، اور جب علم زیادہ ہے تو جنت میں گھر بھی بڑا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا معاشرہ علم سے بہت دور ہے۔ اگر یہ ذہن خالی ہوگا میرے عزیز کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے اگر کسی کو انجینئر کہا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے دماغ میں انجینئرنگ کا علم ہے، ورنہ مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ میں کیوں مجلس پڑھ رہا ہوں؟ مجھے کیوں مولوی کہا جاتا ہے؟ کیونکہ میرے ذہن میں مولویت کا علم ہے۔ فلاں کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے کیونکہ 10 سال اس نے ڈاکٹری کا علم کہاں ڈالا ہے؟ کھوپڑی میں، ہاتھ میں نہیں، پیٹ میں نہیں۔ ہم دن رات یہاں پیٹ بھر رہے ہیں یا ہاتھ کی لذت کے پیچھے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے اپنے ذہنوں کو بھرا نہیں۔ اس ذہن میں یہ گانے ہیں، اس ذہن میں یہ فلمیں ہیں، اس ذہن میں یہ غیبتیں ہیں یا بزنس اور کاروبار کی باتیں ہیں۔ اگر ذہن میں علم چلا جائے، مثال کے طور پہ ایک انجینئر خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی میموری لاس ہو جائے، اس سے پوچھو گی نا تیرا نام بھی کیا، اسے یاد نہیں ہوگا۔ کسی ڈاکٹر کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ کسی کا علاج کرنے کی قابلیت نہیں رکھے گا۔ اگر میموری چلی جائے تو تمہاری عزت ہے تمہاری میموری کی وجہ سے۔ اگر اس میموری میں شیعت والا علم ہے تو شیعہ کہلائے گا، اگر اس میموری میں وہابیت والا علم ہے تو وہابی کہلائے گا۔ دو بھائی ہیں، ایک علی والا ہے، ایک علی کے دشمن والا ہے، ایک ہی باپ کے بیٹے، ایک ہی ماں کے بیٹے۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن الگ الگ ہیں، علمیت الگ الگ ہے۔ اب سوچو اگر کسی کو حسین جیسا بننا ہے، مثلی لا یبایع مثل یزید،
اگر کسی کو مثل حسین بننا ہے، اگر کسی کو مثل ابو ذر بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس ذہن میں حسین کا علم ڈالنا ہوگا۔ جب تک حسین کی میموری، حسین کا علم، حسین کا طرز زندگی تمہارے ذہن میں نہیں جاتا، دیکھیے ذہن میں محبت ہے تو جسم میں جذبات ہے، ذہن میں نفرت ہے تو جسم میں جذبات ہے۔ میں ذہن آرڈر دے گا تو ہاتھ اوپر جائے گا، محبت ہوگی تو ماتم کروں گا، محبت ہوگی تو آنکھوں سے آنسو بہیں گے، ارے تو روتا ہے وہ کیوں نہیں روتا؟ کیونکہ تیرے ذہن میں جذبات ہیں، جب ذہن میں جذبات ہوتے ہیں تو باڈی سے ایکشن صادر ہوتے ہیں، تو جو کچھ تیرے ذہن میں آئے وہ تو ہے۔ اب سوال یہ ہے تم نے اپنے ذہن میں کیا ڈالا؟ اگر تم نے ذہن میں علی کی نہج البلاغہ ڈالی تو سلمان بن سکتا ہے، اگر ذہن میں حسین کے فرامین ڈالے تو حسینی بن سکتا ہے، اگر ذہن میں تم نے شیطان کو ڈالا تو شیطان ہے، اگر ذہن میں تم نے یزید کو ڈالا تو یزید ہے۔ سوال یہ آج تیرے ذہن میں ہے کیا؟ اسی امام فرماتے میرا چاہنے والا اطلب العلم من المہد الی اللحد، اے انسان ماں کے گہوارے سے لے کر علم حاصل کر قبر کے کونے تک۔ چھٹے امام مجلس پڑھنے گئے، ممبر پر بیٹھے، امام جعفر صادق علیہ السلام مجمع انتظار میں کہ چھٹے امام کچھ پڑھیں گے۔ امام نے فرمایا آج میں کچھ نہیں پڑھوں گا، کہ اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، آج تم بتاؤ تم نے مجھ سے کیا سیکھا۔ ایک خطیب روز پڑھنے آئے اور آپ سنتے جائیں اور کچھ سیکھیں ہی نہ اور دیگیں چاٹ کے چلے جائیں، بھائی دماغ چاٹو، دیکھ کیا ہوتی ہے، اس کو مضبوط کرو۔ جتنی مادی چیزیں کھاؤ گے نجاست بن کے نکل جائیں گی، لیکن جب علم کھاؤ گے تو یہاں بھی نور ہے تو مرنے کے بعد بھی نور ہے۔ اصل یہ ہے، اس کو بناؤ۔ ذہن اس لیے نہیں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پہ چائے پیتے رہو، پان پہ پان کھاتے رہو، نہیں۔ مومن دن میں کتنے سگریٹ پیے گا؟ بھئی اگر 10 سگریٹ پیتے ہو تو 10 صفحہ نہج البلاغہ بھی پڑھو، 10 چائے کے کپ تو 10 علی کے فرمان، تو پتہ چلے گا نا چائے زیادہ پسند ہے یا علی کا فرمان زیادہ پسند ہے۔ وہ کھانے کی لذت ہے، چائے بھی زبان کا مزہ، پان بھی زبان کا مزہ، سگریٹ پتہ نہیں کون سا مزہ دیتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن فرمان علی بھی تو ایک مزہ ہے نا۔ کیا مزہ نہیں آتا مولا کا فرمان سن کے؟ کیا مولا کا کلام سن کے؟ وہ روحانی مزہ ہے، تو وہ بھی تو لے نا۔ اگر جسم کو مزہ دے رہا ہے تو علی کے فرمان سے اپنی روح کو بھی مزہ دے۔ تو جب تک یہ تو وہی ہے۔ امام چھٹے امام ممبر پر گئے، لوگ آج میں تقریر نہیں کروں گا کہ بتاؤ تم نے کیا سیکھا۔ آج ایک فرمان سناتا ہوں، میں نے لکھے ہوئے تھے مجھے مولا کی 8 نصیحتیں تھیں، مجھے نہیں مل رہی، آج ایک سنا رہا ہوں، انشاءاللہ کل 7 اور سناؤں گا۔ امام نے کہا تم بتاؤ کہ تم نے کیا سیکھا۔ ایک بندہ اٹھا، سارا مجمع چپ، کیونکہ کچھ سیکھا ہی نہیں تھا، واہ واہ کرنے آتے تھے لیکن سیکھنا تو ہے نہیں، مجھے تو بس واہ واہ کرنا ہے۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا مولا میں نے کچھ چیزیں اس دنیا سے سیکھی ہیں، آپ کے لیکچر سے، آپ کے فرامین سے، آپ کے خطبوں سے۔ کیا سیکھا؟ کہا مولا میں نے دنیا میں دیکھا کہ دنیا میں بہتر سے بہتر دوست بھی ہونا، جس کو اپنی لوکل زبان میں کہیں جگری سے جگری دوست، تو جس سے بندہ جدا نہیں ہوتا، بیوی کے ساتھ بھی اتنا نہیں بیٹھتا جتنا اس جگری دوست کے ساتھ گھومتا ہے۔ ہوٹل پہ سیلفی، پزا کھانے گئے سیلفی، گھومنے گئے سیلفی، رات کو ہوٹل پہ بیٹھے سیلفی، مولانا کے ساتھ ملے سیلفی۔ ہاں بیوی پریشان ہو جاتی ہے، میں اتنی یاد نہیں جتنا جگری دوست یاد ہے۔ کہ مولا جگری سے جگری دوست بھی، جو انسان کے بالکل قریب ہے، جس سے اتنی محبت ہے، مولا میں نے دیکھا ایک چیز اس کو اس سے جدا کر دیتی ہے، بیٹی، بیوی، بیٹا، باپ، ماں، دوست۔ مولا جب بیچ میں ملک الموت آتا ہے نا، جگری سے جگری یار بھی جدا ہو جاتا ہے۔ کہ مولا میں نے ایک چیز سیکھی کہ دنیا میں کوئی ایسا ساتھی نہیں جو ہمیشہ ساتھ رہے، کوئی ایسا ساتھی نہیں۔ باپ بھی دفن کر کے چلا جائے گا، بیٹا بھی دفن کر کے چلا جائے گا، مولا سب چھوڑ جاتے۔ امام نے کہا احسنت، تم نے دنیا سے کچھ تو سیکھا، اچھا پھر مجھ سے کیا سیکھا؟ کہ مولا میں نے آپ کی باتوں سے یہ سمجھا
کہ دوستی اس سے کرنی چاہیے جو کبھی جدا ہی نہ ہو۔ وہ کیسا دوست جو مشکل سے مشکل وقت میں چھوڑ جائے؟ مشکل سے مشکل وقت ہے قبر کی پہلی رات، بیٹا بھی دفن کر کے مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے۔ کہ مولا میں نے ایک چیز سیکھی، دوستی اس سے کرنی چاہیے جو کبھی بھی انسان سے جدا ہی نہ ہو۔ امام نے کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا وہ انسان کا اچھا عمل ہے جو کبھی انسان سے جدا نہیں ہوتا۔ امام نے کہا وہ کون سا عمل ہے؟ کہ مولا عمل صالح، نیک عمل۔ دوستی کرنی ہے تو نماز سے دوستی کر، دوستی کرنی ہے تو صدق سچے کلام سے دوستی کر، دوستی کرنی ہے تو عبادت خدا سے دوستی کر۔ کہ مولا اب مجھے سمجھ آیا کہ پوری رات علی نماز کیوں پڑھتے تھے، کیونکہ علی کی دوستی تھی۔ دن بھر کس سے دوستی ہے؟ نماز سے دوستی ہے، عبادت خدا سے دوستی ہے، اللہ کی مسجد سے دوستی ہے، کیونکہ یہ نماز دنیا میں بھی ساتھ رہے گی، تیرے قبر میں بھی ساتھ رہے گی۔ تو مولا میں نے یہ سیکھا، آج مومن خود سے پوچھے کہ مجھے کس سے دوستی ہے؟ کیا واقعا مجھے عبادت سے دوستی ہے، سچائی سے دوستی ہے؟ یہ کل مولا کا فرمان سناؤں گا کہ وہاں فرماتے شیعہ کون ہے؟ فرمایا جو نمازی ہے وہ شیعہ نہیں ہے، جو روزہ رکھے وہ شیعہ نہیں ہے۔ یہ دیکھ کے مت سمجھنا نمازی ہے تو متقی ہے، روزے دار ہے تو متقی۔ امام نے 2 صفات بتائیں، وہ کل بتاؤں گا کہ یہ صفت اگر اس انسان کے وجود میں ہے وہ دوستی کے لائق ہے، وہ بیٹی دینے کے لائق ہے، اس گھر سے بیٹی لینا ثواب ہے۔ اگر 2 صفات اس بندے کے ساتھ بزنس کرو، تجارت کرو، اپنے دنیا کے تعلقات بناؤ، اگر اس میں 2 صفات ہیں۔ لیکن انسان اگر تو مجلس حسین میں آیا ہے، یہ مجلس ہے کیا؟ تو آتا کیوں ہے؟ معصوم کا فرمان ہے حسین کی مجلس اللہ کا رزق ہے۔ جب محرم کا مہینہ جب مجلس ہوتی ہے، اللہ ایک سفرہ بچھاتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، آؤ اس سفرے سے کچھ اٹھا کر جاؤ تاکہ تجھے ملے، تیرا وجود بنے۔ اب مومن اچھا مجلس جب ختم ہوتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ ہماری ہر مجلس امام حسین کے دربار میں جاتی ہے۔ اب مجلس بھی تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ مولا جب لیں اور دیکھیں تو امام کو خوشی ہو، ایسے خوشی ہو جیسے حسین کو حر کو آتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ جب ایک بندہ پلٹ کے حسین کے دربار میں آ رہا تھا، وہ خوشی کا عالم، یہ اہل بیت کی خوشی ہے۔ تفصیل میں اگلی مجالس میں آئیں گے۔ تو پر مجلس ایک رزق ہے، تم اس رزق سے کیا لے کر جاتے ہو؟ ایک مرتبہ میں صرف فضائل علی پڑھتا ہوں، وہ علی کی فضیلت ہے، خیبر ہے، خندق ہے، ذوالفقار ہے، مولا علی کی فضیلت جنت کی ہے، جتنی فضیلت، یہ کس کی فضیلت ہے؟ مولا علی کی ہے۔ مولا فرمایا اگر تو میری فضیلت نہ بھی پڑھے، علی تو ہے ہی افضل، تیرے گھٹانے سے میں گھٹتا نہیں، تیرے بڑھانے سے میں بڑھتا نہیں، میری وہی فضیلت ہے جو خدا نے مجھے دی۔ وہاں فرماتے ہیں میری فضیلتیں پڑھ کر تو میں تو افضل ہوں، سوال یہ ہے تو نے خود کو کتنا بافضیلت بنایا؟ میری تعریفیں تو اللہ سے لے کر جبرائیل کرتا ہے، تو اس قابل بن کہ تیری تعریف علی کرے، تیری تعریف حسین ابن علی کرے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان میں ایک صفت ہو، اس صفت کا نام ہے ثبات قدم۔ جب قدم انسان کے ثابت ہو، جب انسان نیت کرے اپنی نیت سے پیچھے نہ ہٹے۔ ایسا نہ ہو کسی نے کہا مولانا بس میں نے نیت کی تھی سگریٹ چھوڑنا ہے، کہا بس 3 دن کے بعد چھوڑ نہیں سکا، نہیں بس 1 ہفتے میں چھوڑ دوں گا، پھر 2 دن کے بعد پھر چلا گیا۔ یہ ہے مچھر، ہے انسان لیکن مچھر صفت ہے، جنگ صفت کی ہے نا، معیار صفت ہے۔ یہاں فرماتے ہیں المؤمن کا جبل الراسخ، مومن مچھر نہیں ہوتا، پہاڑ ہوتا ہے۔ پہاڑ کو طوفان نہیں ہلاتا، زلزلہ نہیں ہلاتا، لیکن مچھر کو یہاں ہوا لگی یا چلا گیا۔ وہاں فرماتے ہیں یہ علی والا نہیں ہے، جس میں مچھر صفت آئے وہ یزید کے لشکر میں جا سکتا ہے، وہ حسین کے قتل کا فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن جو پہاڑ کی طرح ہے وہ حبیب ابن مواہب ہے، جو پہاڑ کی طرح ہے وہ عباس علمدار ہے۔ ثبات قدم، جب اس نے فرمان امام سن لیا اب یہ ثابت قدم رہتا ہے، اس کی قدموں کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ ہاں مومن انسان گنہگار ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن جب تجھے اپنی خطا کا پتہ چل جائے کہ میں غلطی پر ہوں، یہ ارادہ، یہ طاقت، یہ عزم ہونا چاہیے کہ مجھے غلطی کو چھوڑنا ہے اور اس راستے پہ چلنا جس راستے پہ حسین ابن علی چلے۔ تہران کے بہت بڑے خطیب سید مہدی
متقی متدین، جس سید نے لوگوں سے شراب چھڑوا دی، لاکھوں جوانوں کو نمازی بنا دیا، حکم کرتے اتنے متدین لوگ کروڑوں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، صرف سید جملہ منہ سے نکالے۔ یہ عزت تھی لوگوں میں سید کی۔ سید مہدی گاڑی میں بیٹھے تھے، شاہ کا زمانہ، آگے ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ اب شاہ کے زمانے میں جو بدکارہ گندی عورتیں ہوتی ہیں وہ روڈوں پہ گھومتی تھیں، لوگوں کو گناہ کی دعوتیں دیتی تھی۔ سید کی گاڑی ایک سگنل پہ رکی، جیسے رکی ایک خاتون ڈرائیور کے پاس آئی اور اس ڈرائیور کو گناہ کی دعوت دی۔ ڈرائیور نے جیسے سنا اس نے اشارہ کیا کہ پیچھے سید مہدی بیٹھے، شرم کر، حیا کر، خیال کر۔ سید نے سن لیا جب اس خاتون نے گناہ کی دعوت دی، اپنا شیشہ نیچے کیا، خاتون کو آگے بلایا کہ ادھر آئے، کہا کیوں 5 منٹ کی لذت کے لیے، چند پیسوں کے سکے کے لیے اپنی جہنم بناتی ہے؟ 70 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، آج کل تو جوان کا پتہ نہیں اٹیک آیا بندہ کیا، کہ کیوں اپنی قبر کو آگ سے بھر رہی ہے؟ کیا ملے گا تجھے؟ تو اس نے جیسے کہا، اس خاتون نے کہا کہ آپ سید ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا سید مجھے قسم ہے تمہاری ماں زہرا کی، اگر فقر نہ ہوتا، تنگ دستی نہ ہوتی، میں کبھی گناہ نہ کرتی۔ میں خوشی سے گناہ نہیں کر رہی، فقیری نے مجھے مجبور کیا۔ سید نے کہا کہ میری ماں کی قسم کھائی ہے تم نے، کیا سیدہ فاطمہ کو مانتی ہو کیا؟ کہا کیوں نہیں مانتی، میں شیعہ ہوں، کیوں نہیں مانوں گی؟ کہا یہ کیسا شیعہ ہے جو گناہ میں چلا جائے؟ کہا سید فقر نے مجھے گناہ پہ مجبور کیا۔ اتنا سننا تھا، سید مہدی نے اپنے جیب سے لفافہ نکالا، کہا ابھی مجلس پڑھ کے آیا ہوں، یہ مجھے مجلس کا لفافہ ملا ہے، مجھے نہیں پتا اس میں کتنے پیسے ہیں، میں نے رشوت کما کے مال نہیں جمع کیا، حسین کا نام لیا ہے، یہ مولا کا نظر ملا ہے، یہ لفافہ میں تجھے دے رہا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم نے قسم کھائی میری ماں زہرا کی، اگر اس بی بی کو مانتی ہو تو وعدہ کرو جب تک یہ لفافے میں پیسے ہیں تب تک گناہ نہیں کرو گی، ثبات قدم، ثابت قدم رہنا، توکل اللہ پر اور اہل بیت رسول پر۔ جب تو توکل کرتا ہے تو خدا خود راستے بناتا ہے۔ لیکن آج مسئلہ یہ، مجھ میں توکل کہاں ہے، مجھ میں اعتبار کہاں ہے، مجھے خدا پہ یقین ہی نہیں ہے کہ مولانا یہ حرام کا کام چھوڑوں گا تو کماؤں گا کہاں سے، رزق کہاں سے آئے گا، کیونکہ مجھے خدا، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ اللہ رزق دینے والا ہے، میں تو کہتا ہوں فلاں رزق دیتے ہیں۔ کا وعدہ کر، تم نے میری ماں کی قسم کھائی ہے، اگر واقعاً سیدہ کو مانتی ہو، مجھ سے نہیں، بی بی سے وعدہ کر، جب تک اس لفافے میں پیسے ہیں گناہ نہیں کرو، ختم ہو گئے تم جانو تیرا کام جانے۔ سید نے لفافہ دیا، گاڑی چلا کے چلے گئے۔ سید مہدی کہتے ہیں 3 سال گزر گئے، 3 سال کے بعد اللہ نے شرف دیا، نجف گیا، علی کی زری کے سامنے مولا کی زیارت کی، زیارت پڑھ رہا تھا، السلام علیک یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر تجھ پر میرا سلام ہو۔ کہ پڑھ رہا تھا، ایک جوان میرے ساتھ پہ کھڑا تھا، میں نے کہا مولا آپ کی زیارت تو بعد میں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ پہلے علماء ایسے ہوتے تھے، مولا آپ کی زیارت بعد میں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن اس جوان کا شاید کوئی شرعی مسئلہ ہوگا، کہ ایسا نہ ہو کافی دیر کھڑا رہے، میں زیارت لمبا کرتا رہوں اور اس کا مسئلہ رہ جائے اور یہ واپس چلا جائے، اگر سر پہ امامہ ہے تو مجھے جواب دینا واجب ہے۔ انہوں نے فوراً زیارت نامہ بند کیا، کہاں جوان بتا کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ سلام کیا، دست بوسی کی، کہ قبلہ صاحب میں نہیں، میری بیوی سامنے کھڑی ہے، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ سید آگے بڑھے، کا ایک محجبہ خاتون، حجاب زینبی میں، حجاب فاطمی میں، بہترین ہے حجاب میں یہ خاتون کھڑی ہے۔ میں آگے بڑھا، اس خاتون نے رو کر کہا کہ سید مہدی مجھے پہچانا؟ سید کہتے نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہ سید مہدی میں وہی ہوں جس کو سگنل پر تم نے لفافہ دیا تھا۔ کہ سید مہدی میں نے تمہاری ماں زہرا سے وعدہ کیا تھا، جب تک لفافے میں پیسے ہیں میں تب تک گناہ نہیں کروں گی۔ کہ سید ابھی لفافے کے پیسے ختم نہیں ہوئے تھے، جس بی بی سے وعدہ کیا تھا اسی بی بی نے اسی جوان کا رشتہ بھیج دیا تھا۔ کہ وہ دن اور آج دن میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ کہ مجھے پتا چل گیا اگر اس علی پر بھروسہ کیا جائے،
تو علی کبھی بھروسہ نہیں توڑتے. اگر سیدہ پہ بھروسہ کیا جائے، سیدہ کبھی بھروسہ نہیں توڑتی. تو اے میرے عزیز، اے جوان جو حسین کی مجلس میں آئے ہو، تم نے زندگی میں بڑوں بڑوں پہ بھروسہ کیا ہوگا، لیکن ایک دن اپنے مولا حسین پہ بھروسہ کر لے، ایک دن اپنے مولا علی پہ بھروسہ کر لے. فرمایا تو ایک قدم آتا ہے، ہم 10 قدم تمہاری طرف آتے ہیں. اس مکتب میں بڑی قربانیاں دی. خرج تو اصلاح امت جدی، ہدف خروج یہ تھا کہ تیری اصلاح ہو جائے. کے عالم فرمایا جمکران میں ہر شب بدھ جاتا تھا، دوپہر کو جاتا تھا، اور عادت تھی شربت بنا کے جاتا تھا کہ جو امام کے چاہنے والے آتے تھے ان کو میں میٹھا شربت پلایا. کہ آخری شب بدھ تھی کہ میں نے کہا امام کی زیارت ہو جائے گی. دور سے میں نے دیکھا، پہلے جمکران کی مسجد بہت چھوٹی سی تھی، صحرا تھا، مٹی تھی. کہ دور سے میں نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے جس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، جس کی آنکھوں کے نیچے کالے حلقے پڑ چکے ہیں. ایسے لگ رہا تھا جسم نحیف ہے، بیمار ہے. قریب آیا اور میرا نام لے کر کہا کہ مجھے شربت دے سکتے ہو. میں نے فوراً گلاس میں نکالا، اس نے شربت پیا. پینے کے بعد کہا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، میرا سلام ہو میرے پیاسے بابا حسین پر. کہا کہ بعد میں پتا چلا یہ میرا آقا امام تھا. تو میں نے کہا آقا آپ تو پردے غیب میں ہیں، آپ کو کیسی تکلیف ہے؟ کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ بیمار ہو چکے ہیں، آنکھوں کے نیچے ہلکے آ چکے ہیں، جسم نحیف ہو چکا ہے. تو فرمایا مجھے میرے شیعوں کے کردار نے پورا کر دیا. اور کتنا میں صبر کروں پردے غیب کے پیچھے، اور ہم کتنی قربانی دیں. 11 کے 11 معصوم شہید کر دیے گئے. سیدہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اور یہ عجیب کرم ہے، میں حجت کر کے جملہ آپ کو کہتا ہوں کہ وہ بی بی فرمائیں جو میرے حسین پہ روئے گا، بابا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک یہ جنت میں نہیں جاتا. یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. یہ سیدۃ النساء العالمین کہہ رہی ہیں. یہ وہ بی بی کہہ رہی ہیں جس کے احترام میں رسول کھڑا ہو جائے. فرماتی میں قیامت میں کھڑی رہوں گی جب تک میرے حسین کا چاہنے والا جنت میں نہ جائے. تو میں نے کہا یا زادار، اے مومن، فخر اس میں ہے، عزت اس میں ہے، ادب اس میں ہے کہ زہرا کو زیادہ دیر کھڑا رہنے نہ دینا. اگر کچھ غلطیاں لے کر گئے نا، اس بی بی کو تھوڑی دیر بھی کھڑا ہونا پڑا، یہ خیال کرنا اس بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. یہ خیال کرنا یہ بی بی بڑی دکھیاری ہے، اس نے بڑا سفر کیا ہے. یہ کبھی کربلا سے کوفہ جاتی ہے، کبھی کوفہ سے شام جاتی ہے. ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے. کم از کم مجھے تو چاہیے نا میں بی بی کو خوشیاں دوں، مجھے دیکھ کر کہیں ہاں تو میرے حسین کا شیعہ تھا، ہاں تو ایسا تھا جیسا میرے حسین نے تجھے چاہا تھا. تو کربلا کے راستے بند ہیں، لیکن میرے عزیز بدن کربلا نہیں جا سکتا تو کیا ہوا؟ اپنے روحوں کو کربلا بھیج، اپنے وجود و وجدان کو کربلا بھیج. امام زین العابدین فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کر، کثرت سے. یہاں تک کہہ دیا کہ عاشورہ کے دن ایک دوسرے کو سلام کرنے سے پہلے میرے بابا حسین کو سلام کر. پوچھنے والے نے کہا مولا اتنا کیوں بولتے ہیں سلام کر سلام کر سلام کر؟ امام نے فرمایا کیونکہ ہم ترس گئے تھے کہ ہمیں کوئی سلام کرے. کہ مولا کیوں، کیا لوگ سلام نہیں کرتے تھے؟ وہاں فرماتے ہیں ارے سلام مسلمان کو کیا جاتا ہے، مجھے مسلمان کب سمجھا تھا؟ کہتے تھے یہ باغی کا بیٹا ہے، یہ باغی کی بہن ہے، یہ کڑی کی یہاں کی نہیں میرے عزادار، یہ بہت پرانی کڑی ہے، یہ بہت پرانا زخم ہے. جب علی گھر آئے تو سیدہ نے کہا یا علی میں نے سنا ہے یہ لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. مولا نے کہا سیدہ آپ سلام کی بات کرتی، علی سلام کرتا، یہ علی کو جواب بھی نہیں دیتے. آج ایسے سلام کرو جیسے سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو سلام کیا. واللہ سلام کرتے ہو کبھی شرمایا نہ کرو. مجھے نہیں پتا
کہ جب سلام کرتے ہو حسین سنتے ہوں گے، یقیناً جواب دیتے ہوں گے، لیکن ان گنہگار کانوں میں طاقت کہاں کہ حسین کے سلام کا جواب سنے۔ کم از کم یہ مجلس مجھے اتنا قابل بنا دے، حسین کو سلام کروں اور حسین کا جواب سنوں، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو۔ حسین کا نام تو سب کو آتا ہے، کم از کم حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ وَعَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد یک زبانوں کے وعلی اصحاب حسین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو حسین مولا پہ، میرا سلام ہو بے کفن حسین، میرا سلام ہو تین دن کے پیاسے مولا حسین پہ، سنو گے امام زمانہ کیسے سلام کرتے۔ محرم میں ہر کسی کے مصائب سنے، ہر نوح خان کا نوحہ سنا، لیکن ایک نوحہ امام زمانہ کا بھی سن۔ یہ میرے جملے نہیں، امام زمانہ کے جملے، جو فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا، آئے مومن تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ آئے مومن تو نے سنا زینب کی چادر لوٹی گئی، تو نے برداشت نہ کیا، پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سنو گے تیرا امام زمانہ کیسے سلام کرتا، زیارت ناہیہ امام زمانہ کے جملے رو کر کا میرا سلام ہو ان کلائیوں پہ، میرا سلام ہو ان کلائیوں پہ جن کو گردن کے ساتھ باندھا گیا۔
نام میں بھی نہیں لوں گا. فرمایا میرا سلام ہو، میرا سلام ہو ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. میں قربان حسین تیرے ہونٹوں پہ. تیسرا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے. قدیمی مومنو رو کر فرمایا میرا سلام ہو ان رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا. عجیب جملہ، جن کا رنگ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ کالا کیا تھا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کر دیا. فرمایا دادا جب بھی آنکھوں میں آنسو، سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کرنا. تو اتنا میرے ظہور کی دعا نہیں کرتا جتنا تیرا امام زمانہ اپنے ظہور کی دعا کرتا. فرمایا جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو 2 بیویوں کا واسطہ دیا کرو. خدا کبھی تیری دعا رد نہیں کرے گا. ایک خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو. دوسرا خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو. خدا کبھی تیری دعا رد نہیں کرے گا. مجھے نہیں معلوم میں آج کس بیوی کا واسطہ تاکہ میرا مولا مجلس میں آئے. خدا میرے پرسے کو قبول کر. شمر نے امام کو کہا اس ملعون نے بڑی تکلیفیں دی ہے. کسی نے سوال کیا میرے چوتھے امام سے کہ مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ بلا 4 سالہ بچی سے کیسی دشمنی، کوئی بچی کو بھی تماچے مارتا. امام نے کہا اس کے بھی بچے ہیں. شمر کو سکینہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی. مولا پھر بار بار تماچے کیوں مارتا تھا؟ پھر بار بار دادیانے کیوں مارتا تھا؟ امام نے کہا دشمنی زینب سے تھی. ملعون کو پتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتی ہے. جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ سکینہ کو تماچے، جب بھی مجھے تکلیف دینی تھی یہ سکینہ کو تادیانے مارتا تھا. بڑی مظلومہ بچی ہے، 4 سال عمر ہے، معصومہ بچی ہے. امام فرماتے ہیں عشیو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. ایک ایک گھونٹ گلیے میری بچی کو تماچے مارے گئے. مسلمانوں نبی کا فرمان ہے اے مسلمان کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. ارے یہ ملعون حسین کی بیٹی کو منہ پہ تماچے مارتا تھا.
اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی سکینہ کو دماغ نہ مارتا. فرمایا ملونوں کا قافلہ 40 گھوڑے سوار آگے، حسین کے بچے نبی کی نواسیاں پیچھے، کسی کے ہاتھ میں رسیاں، پاؤں میں جوتیاں نہیں. چل چل کے امام سجاد کے پاؤں پھٹ گئے. یہ ننھی سی بچی کبھی زخم صاف کرتی تھی، کبھی سجاد کے گلے کا خون صاف کرتی تھی. پتہ ہے کیوں اتنی سجاد سے محبت کرتی تھی؟ سید سجاد کے دیتے سکینہ کیوں بار بار میرے پاؤں کو چومتی ہو، کیوں بار بار میرے گلے کے بوسے لیتی ہو. رو کر کہنے لگی سجاد مردوں میں تو باقی ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا تیرا جنازہ کون اٹھائے گا. بچی بھائی کے گود میں بیٹھ گئی. گرمی، شدت کی گرمی، پیدل چلی ہے سکینہ. امام فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے یہ 40 ملعون جو گھوڑے سواروں پہ سوار تھے اپنے گھوڑوں سے اترے. شمر ملعون نے پانی کا مشک لیا، 40 گھوڑے سواروں کو پانی پلانے لگا. اللہ کسی پیاسے کو یہ منظر نہ دکھائے. 4 سالہ بچی تھی، آہستہ سے کہا بھیا سجاد بڑی پیاس لگی، اگر اجازت ہو میں اس سے پانی مانگو. سید نے کہا سکینہ یہ پانی نہیں دے گا، لیکن جا مانگ، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا. سکینہ جا حجت کو تمام کر. اب تصور کر کے رونا حسین کی بچی کیسے اٹھی ہوگی. ننھے ننھے قدم اٹھائے، ننھے ننھے پاؤں اٹھائے، آہستہ سے بابا کے قاتل کو کہنے لگی او شمر تھوڑا پانی دے دے، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر یقین سے کہتا سکینہ میں پانی نہیں دوں گا دوبارہ بچی پانی نہیں مانگتی. لیکن ملعون خاموش رہا، یہ سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا. حسین کی بچی آہستہ آہستہ پیچھے چلتی رہی. شاید اس کے بعد پانی دے گا، شاید اس کے بعد پانی دے گا. امام فرماتے 40 گھوڑے سواروں نے پانی پی لیا، لیکن سکینہ اب تک پیاسی ہے. کہتی ہے شمر میں چل چل کے تھک گئی ہوں. شمر میں چل چل کے تھک گئی ہوں، اب تو پانی دے دے. لیکن سنو گے ملعون نے کیا کیا؟ جب سپاہیوں نے پانی پی لیا اس نے دوسرا مشق لیا. اب ملعون نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا. ارے گھوڑے بھی پانی پیے پر سکینہ پیاسی ہے. جب گھوڑوں نے پانی پی لیا سکینہ چل چل کے تھک گئے، زمین پہ بیٹھ گئے. کہ شمر اب تو تھوڑا پانی دے دے. اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مجھے معاف کریے گا. ملعون پانی لے کر بچی کے قریب آیا. سکینہ نے چلو بنایا، او مجھے تھوڑا پانی دے دے. سنو گے ملعون نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ سارا پانی زمین پہ پھینک دیا. بچی نے خود کو زمین پہ گرایا، رو کر کا میرا پیاسا بابا، او میرے 3 دن کا تھکا ہوا بابا.
تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ، تجھے اس بچی کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ، تجھے سکینہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ پروردگارہ سفر برزخ ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، اس گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانیان مجلس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، بالاخص آل سعود اور آل یہود کو نیست و نابود فرما، مومنوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے والدہ محترمہ زوار پرویز صاحب کی والدہ کے لیے اور مرزا شجاع اور جتنے بھی مرحومین ہیں شہداء ملت ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت کے لیے ایک بار بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔